وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم الأعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 142 سے 147 تک. فَيَقُولُ لفظی ترجمہ ان قریب کہیں گے سفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ماں کس چیز نے ولاہم انہیں پھیر دیا ہے ان قبلتہم ان کے قبلے سے ہم التی وہ جو سب تھے کانو سب علیہا اس پر. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر للہ اللہ ہی کے لیے ہے المشرق والمغرب مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتاً معتدل وسطاً امتاً امت وسطاً معتدل لتکونوا تاکہ تم سب بنو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر ویکون اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ. وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے قبلتا وہ قبلہ التی جو کہ کنتا آپ تھے علیہا اس پر الا مگر لنعلم اس لیے کہ ہم جان لیں من یتبع الرسول من کون یتبع الرسول پیروی کرتا ہے رسول کی ممن ینقلب اور کون ینقلب پھر جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِنْ اور اگرچہ کانت کی لکبیرتن البتہ بڑی بات الا مگر علی الذین ان لوگوں پر حد اللہ جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیجزیہ تاکہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں پر لرعوف الرحیم یقیناً شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. قد تحقیق یا بے شک نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبہ کا بار بار پھرنا وجہی کا آپ کے چہرے کا اس سمائی آسمان میں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کے چہرے کو قبلتاً ایسے قبلے کی طرف ترضاہا آپ پسند کرتے ہیں اسے
فولی تو پھیر لیجیے وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرامی شطر المسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف بحیث ما کنتم اور جہاں پر بھی تم سب ہو فولو تو تم سب پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی ہی کی جانب وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب لَيَعْلَمُونَ یقیناً وہ سب جانتے ہیں انہ الحق بے شک وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل اما اس چیز سے یعملون جو وہ سب کر رہے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی نشانی ما تبعوا نہیں وہ سب پیروی کریں گے قبلتا کا تیرے قبلے کی وما اور نہ انت بتابعین آپ پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی وما بعضهم اور نہ ان میں سے کوئی بعض بتابعین پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض کسی دوسرے کے قبلے کی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ پیروی کی آپ نے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر تبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اس کے بعد ما جاءک آ چکا آپ کے پاس من العلم علم سے انکا بے شک آپ اذن لمن الظالمین تب آپ یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی ان کو کتاب یعرفونہ وہ سب پہچانتے ہیں اس کو کما جیسا کہ یعرفونہ وہ سب پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے ایسا ہے جو لیکتمون الحق البتہ وہ سب چھپاتے ہیں حق کو وہم یعلمون حالانکہ وہ سب جانتے ہیں الحق یہی حق ہے میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن پس آپ ہرگز نہ ہو جانا من المنظرین شک کرنے والوں میں سے من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فيقول السفهاء ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ. سیقول کاف واو لام سفہاء سفی سے تین فا یا اس ہے. سفی کون ہوتا ہے؟ جو شخص احمق ہوتا ہے، جو نا سمجھ ہوتا ہے، جو کم عقل یا جاہل ہوتا ہے. تو کیا مومن جو ہے احمق ہو سکتا ہے؟ تو انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو لاعلمی اور حماقت سے جو ہے وہ نکالنا ہے. تو جو سفی شخص ہوتا ہے اس کی دو نشانیاں ہوتی ہیں. ایک تو بے وجہ وہ اعتراض کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ایسا کرنے والا یعنی بے وجہ کسی بات پہ اعتراض کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ بے وقوف ہے. جو اللہ کے احکامات پر اعتراض کرے، کیونکہ علم اور عقل کی کمی انسان کو احمق بنا دیتا ہے اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. اور کسی کو جو ہے وہ بے وقوف کہتے ہیں اس کے اندر علم کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. من الناس لوگوں میں سے ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو. واؤ لام یا اس کا روٹ ہوگا ان قبلتہم ان کے قبلے سے. کاف با لام التی کانوا وہ جو جس پر تھے وہ کاربند علیہا اس پر. یعنی ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف جو تھے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جس پر جو تھے یہود بڑا خوش تھے. جب 16-17 ماہ گزر گئے اس کے بعد جو تھا وہ تحویل قبلہ کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کو نماز پڑھنا شروع کی. تو اس پر انہوں نے اعتراض کرنا جو تھا وہ شروع کیا. اللہ رب العزت نے اس کے شان یہ جو آیت تھی وہ نازل فرمایا کہ ان قریب ہی بے وقوف کہیں گے لوگوں میں سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر وہ پہلے کار بند تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی دعا اور آرزو تھی کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے وضو کر کے نماز پڑھے. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق جو تھا وہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا. تو یہود جو تھے انہوں نے اس چیز پر اعتراض شروع کر دیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے سابقہ تمام انبیاء کے قبلہ کو ترک کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا ہے. تو یہ چیز جو تھی وہ یہودیوں پر بڑی ہی مشکل تھی کہ وہ قبلہ کو ترک کریں. اور مشرکین مکہ بھی جو تھے وہ بھی اس بنا پر دین اسلام میں جو تھے وہ شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے تھے. اللہ رب العزت نے یہاں پر ان سب کے اعتراضات کا جواب دیا کہ اللہ کا حکم جہاں پر بھی آ جائے وہاں پر سب کی گردن
علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے اور بیت اللہ اور ان کے علاوہ کوئی چیز جو تھی وہ کسی کو بھی فائدہ پہنچا نہیں سکتی، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو بھی چاہے، جس طرف کو بھی اپنی عبادت کے لیے خاص کرنا چاہے، وہ اس کو خاص کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز پر اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا اور ان کے اعتراض کو یہاں پر بے وقوفی اور جہالت پر مبنی جو ہے وہ قرار دیا کہ اس کے سوا اور کوئی بے وقوفی نہیں ہو سکتی۔ کہ اس کے سوا اور کیا بے وقوفی ہے کہ منہ ہی کرنا ہے انسان جو ہے وہ کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ تو وہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ان قریب کہیں گے بے وقوفوں میں سے، من الناس لوگوں میں سے، ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ کاربند تھے، یعنی پہلے پوری زندگی جو تھے وہ کاربند تھے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہی بنا، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر جو تھی وہ دنیا میں سب سے پہلے ہوئی، جیسے کہ سورۃ میں آتا ہے آل عمران میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، کہ پہلا گھر اللہ کا جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اصل میں قبلہ ہے کیا چیز؟ قبلہ کیا چیز ہے جس کو ہم قبلہ بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ قبلہ کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی سمت اور رخ کے لیے، جس کی طرف عبادت کے وقت منہ کیا جائے یہ قبلہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ قبلے کی تعین کے بغیر جو ہے وہ نماز صحیح ہو نہیں سکتی۔ جس حد تک بھی کوئی انسان قبلے کا تعین نہ کرے اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو نہیں سکتی۔ اگر غلطی ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ قبلے کا تعین جو ہے وہ نماز کے احکامات میں سے ہے کہ قبلے کا تعین جو ہے اور اس کی طرف منہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو قبلے کے تعین میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرف سب کو منہ کرنے کی پابندی کیوں عائد کی ہے؟ تو یہ قبلہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو انسانوں پر عبادت فرض کی ہے وہ کبھی انفرادی ہے اور کبھی اجتماعی عبادت ہوتی ہے۔ جیسے کہ روزہ رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ایک انفرادی عبادت ہے، ہر کوئی اپنا روزہ رکھتا ہے، اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کرتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے انسان تنہائی میں بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح نماز اور حج جو ہے وہ اجتماعی عبادات میں سے ہیں، ان کو جو ہے وہ اعلان اور باجماعت اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب سکھلائے جائیں، کیونکہ اجتماعی زندگی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور اجتماعی نظام کا جو بنیادی اصول ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یکجہتی اور قوم کی وحدت ہے۔ یعنی ہاں اس کے فوائد کیا ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے واقف رہے، اور ہر دور میں لوگوں نے اجتماعیت اور وحدت کے لیے مختلف طریقے جو ہیں وہ ایجاد کیے ہیں۔ بعض نے اپنے آپ کو رنگ و نسل میں جو ہے وہ علیحدہ کرنے کی کوشش کی، بعض نے اپنے وطن کو بڑا اعلیٰ سمجھا، بعض نے اپنے نسب کو جو تھا وہ نقطۂ وحدت قرار دیا، لیکن اسلام نے ان تمام غیر اختیاری اشیاء کو جو تھا وہ نقطۂ وحدت بنانے کے قابل نہیں سمجھا، کیونکہ انسان جو ہے وہ رنگ و نسل کا بھی مالک نہیں ہو سکتا، انسان جو ہے وہ کسی اور چیز کا بھی مالک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ جو تھا وہ مقرر فرما کر پوری امت مسلمہ کو جو تھا اسی پر جمع کر دیا، اور مسلمانوں کا جو نقطۂ وحدت ہے وہ صرف عقیدہ توحید ہے، جو کہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ عقیدہ توحید پر سارے جمع ہو کر اسلام کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، ان میں نماز بھی ہے اور حج وغیرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرما کر پوری امت مسلمہ کو جو تھا وہ یہاں پر جمع کر دیا، تاکہ
قبلے کا تعین نہ ہوتا تو پھر یہ یکجہتی اور وحدت جو تھی وہ قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ جس طرح ایک رب ہمارا ہے، اسی طرح اس کی عبادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سمت اور ایک طرف جو ہے وہ ہمارے لیے رکھ دی ہے۔ کل کہہ دیجئے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، شین را قاف میم غین را با اس کا روٹ ہوگا، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ لگا دیتا ہے، کیونکہ ہدایت کا تعلق جو ہے وہ خاص اللہ رب العزت کے ساتھ یہاں پر منصوب ہے۔ یہ ہدایت دوسرے لوگ جو ہیں اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے وہ خاص اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ذریعہ تو بن سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں ہدایت کی سارے راستے جو تھے وہ بتائے، لیکن راستہ ہدایت اس پر چلانے پر جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرت نہیں رکھتے تھے۔ اگر وہ قدرت رکھتے ہوتے تو سب سے پہلے اپنے چچاؤں کو جو تھے وہ صراط مستقیم کی طرف چلا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، دالیا اس کا روٹ ہوگا، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو سیدھا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم، وہ صرف ہم اللہ ہی سے طلب کر سکتے ہیں، اور ہدایت اس وقت ملتی ہے جب ہدایت کی طلب ہمارے دل میں ہو۔ جب ہدایت کی طلب نہیں ہوگی تو صراط مستقیم جو ہے وہ نصیب ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہدایت ایک ایسا انمول موتی ہے جو کہ چاہت کے بغیر نہیں ملتا۔ انسان چاہے کتنا بھی دوسری چیزوں کی چاہت نہ بھی کرے تو وہ اس کو گھر بیٹھے ہی مل سکتی ہے، لیکن صراط مستقیم ایک ایسا انمول چیز ہے جس کے لیے ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ سکھا۔ اور جو اللہ سے چاہت سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کی چاہت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کو اپنا ہاتھ پکڑانا چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کا ہاتھ ضرور پکڑتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ماں کی طرف اگر بچہ ہاتھ بڑھاتا ہے چلنے کے لیے تو وہ ضرور کتنے شوق سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاتی ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جب وہ اس کی طرف راستے کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور اس کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ اور اگر وہ رٹا رٹایا لفظ جو ہے، جیسے ہم رٹی رٹائی نماز پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی سارے الفاظ ادا کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو اس کے باوجود اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی بے حیائی کے کاموں سے ہمارا لفظ جو ہے وہ باز نہیں آتا، تو سمجھیں کہ ہماری نماز جو ہے اس میں فہم ہو رہی ہے۔ تو فہم کے ساتھ نماز کو ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہی فہم کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز جو ہے وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے سب ہی روکتی ہے، جب اس کو فہم کے ساتھ اور دل کی درستگی کے ساتھ اور دل کی چاہت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ فَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتم وسطن، ایک درمیانی امت، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، شین ہا دال اس کا روٹ ہوگا، جیم عین لام جالنا کا روٹ ہوگا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول کا قانون اس کا روٹ ہوگا، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلے ہمیں بتا رہے ہیں، ہماری تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسط اچھے کاموں اور افضل اشیاء کو کہتے ہیں۔ وسط کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ ذرا اچھی طرح اپنے دماغوں میں بٹھا لیجیے، بلکہ اپنے کاپیوں پہ جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے کہ وقت جو ہے وہ اچھے کاموں کو اور افضل اشیاء کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں
اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں جو ہے وہ یہ امتیازی خوبی جو ہے وہ رکھ دی ہے کہ وہ ایک معتدل اور افضل امت ہے، وہ ایک معتدل اور افضل امت ہے، اور یہ امت افضل ہے تو اس کو دی جانے والی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ بھی تمام شریعتوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو امت کا راستہ جو ہے وہ واضح اور بہت آسان ہو گیا ہے، جس پر چل کر انسان جو ہے وہ اپنے مالک کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ عَدَلًا۔ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس وسط کا معنی جو ہے وہ عدل ہے، یعنی سب سے افضل، یعنی جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی ہم جس امت سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی افضلیت کا راز کیا ہے، کیوں اللہ نے اس کو افضل بنایا ہے؟ کیونکہ یہ معتدل امت ہے، یعنی افراط اور تفریط سے، یعنی کسی کے بارے میں کمی نہیں کرتی اور کسی پیغمبر کے بارے میں غلو اختیار نہیں کرتی، یعنی کسی کی شان کو کم نہیں کرتی اور کسی کی شان کو بڑھاتی نہیں ہے، یعنی جو نبیوں کی شان اللہ رب العزت نے بتائی ہے اسی کے مطابق ہم جو ہیں وہ نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ تو اعتدال جو ہے وہ اب کیا چیز ہے، اعتدال کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اعتدال اس میں ہونا ضروری ہے۔ تو اعتدال جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ تو اعتدال کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اعتدال انسانی شرف کا جو ہے وہ معیار یہاں پر بتایا ہے، وہ اعتدال کیا ہے، یعنی جس طرح انسانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے اعتدال ضروری ہے، یعنی اس کو خوراک دی جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، اسی طرح اس کی روح کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی پالنے کے لیے جو ہے وہ روحانی غذا دینی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو لہذا انسان کو کامل انسان بننے کے لیے اعتدال، جسمانی اعتدال بھی ضروری ہے اور روحانی اعتدال بھی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ تمام انبیاء پر زیادہ کمال حاصل تھا، اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انسان کامل کے اولین جو تھے وہ مستحق ٹھہرے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا اس میں ایک ایسی امت ہے جو راہ حق بتلاتی ہے اور اس کے مطابق عدل کرتی ہے۔ تو امت محمدیہ کی یہاں پر شان بیان کی گئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال کر شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہیں وہ خود بھی عمل کرتی ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو یہ بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے، ہمیں بھی اس پر جو ہے وہ سوچنا چاہیے، کیا ہمارا طریقہ جو ہے وہ اعتدال والا طریقہ ہے، معتدل طریقے سے ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں یہود اور نصارہ جیسا افراط و تفریط ہم میں تو نہیں موجود، اور اگر ہمارے اندر افراط و تفریط ہے تو پھر ہمیں اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا طرز عمل جو ہے وہ معتدل امت والا کرنا ہے، ایسا اعتدال اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے پیغمبر تمہارے اوپر گواہ، کیونکہ امت محمدیہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس نے لوگوں کے اوپر قیامت والے دن گواہی دینی ہے۔ سبحان اللہ، آئی سب سے بعد میں ہے لیکن گواہی دے گی قیامت والے دن، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت نوح علیہ السلام کو طلب کر کے دریافت کیا جائے گا، تم نے میرا پیغام اللہ کے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں؟ وہ سارے ہاں میں جواب دیں گے۔ پھر اس کی امت سے پوچھا جائے گا، یعنی نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے میرا پیغام جو ہے وہ میرے بندوں تک پہنچایا تھا یا نہیں، اور وہ ہاں میں جواب دیں گے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا یا نہیں، تو وہ انکار کر دیں گے اور
آیا، یعنی امت جو ہے وہ اسی وقت انکاری ہو جائے گی کہ ہمیں ڈرانے والا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں آیا۔ تو پھر اس پر جو ہے نوح علیہ السلام سے گواہی طلب کی جائے گی کہ آپ گواہی دیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری امت کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو آپ کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تک کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو پھر اس پر نوح علیہ السلام سے جب گواہی طلب کی جائے گی تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جو ہے وہ بطور گواہ پیش کیا جائے گا، آپ کی امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے اور ہم لوگ بھی جو ہیں وہ گواہی پیش کریں گے۔ تو یہ گواہی کس طرح دیں گے؟ کیونکہ یہ گواہی وہی شخص دے سکے گا جس نے قرآن کو سمجھا ہوگا، جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا۔ جس نے قرآن کو کبھی سمجھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، کبھی یاد نہیں کیا، وہ گواہی اس دن کیسے دے سکے گا؟ تو اس لیے اس گواہی کو دینے کے لیے ہمیں اس قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح کی گواہیاں جو ہیں وہ دنیا میں بھی جو ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں، اور پھر انبیاء کی گواہی اس دن جو ہے وہ انبیاء کے حق میں جو ہے وہ قبولیت ہوگی، قبولیت کا شرف اس کو ملے گا۔ اسی طرح دنیا میں بھی لوگوں کی گواہی جو ہے وہ بھی قبولیت شرف اس کو حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، بڑی ہی اہم حدیث ہے اور نوٹ کرنے والی حدیث ہے، اس کو ضرور نوٹ کیجئے۔ جیسے کہ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی برائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ما وجبت، کون سی چیز واجب ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، تم نے جس کی تعریف کی اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب کر دی، تم زمین پر اللہ رب العزت کے گواہ ہو۔ تو دیکھیں بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے، ہم سب کو بھی اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ ہمارے متعلق کس قسم کی گواہی دیں گے؟ لوگ ہمارے متعلق اچھی گواہی دیں گے یا یہ گواہی دیں گے کہ چلو الحمدللہ چلا گیا ہے تو ہماری جان چھوٹ گئی؟ تو ہمیں اپنی اچھی گواہی کے لیے فکر کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے اور اپنے اعمال اچھے کرنے ہیں۔ اگر اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اعمال اچھے کیے لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ اچھا نہیں تھا تو اس کی بھی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے اندرونی اور بیرونی ہر چیز کو جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اصل گواہی جو ہے وہ گھر والوں کی ہوگی، جس کے ساتھ اس نے اپنا ٹائم اسپینڈ کیا ہوگا، جس کے ساتھ وہ رہ کر گیا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے گھر والے جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اور دوسرے بھی حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین قسم کا جو ہے وہ سلوک کیا جائے، اور جب ہم جائیں تو لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اچھی گواہی کا سبب بنے، ہماری اخلاق کی گواہی دیں، ہمارے عمل کی گواہی دیں، ہماری ہر چیز کی گواہی جو ہے وہ لوگ دیں۔ لیکن اب یہ نیت نہیں کر کے ہم نے کام کرنا کہ ہم تو اپنی گواہی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہیں کہ یہ بڑا نمازی تھا، یہ بڑا پرہیزگار تھا۔ نہیں، عمل تو ہم نے اللہ ہی کے لیے کرنے ہیں، اور اللہ کے لیے عمل کرتے کرتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کو اس کے اوپر گواہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں آج سے جو ہے وہ اپنی گواہی اچھی کرنے کی فکر ہر وقت کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب جو ہے وہ انسان کے پاس آ جائے۔ تو یہ گواہی جو ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہوگی۔ بعض لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی ان کے بارے میں کوئی بات انسان نہیں کرتا اور خاموشی جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، اور کچھ چلے جاتے ہیں تو ہر کسی کی زبان پہ اس آدمی کی باتیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں اور لوگ اسے زندگی بھر جو ہیں وہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں ہر بندہ جو ہے وہ اچھی گواہی دیتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جن کے بارے میں اچھی گواہیاں ہوں، اور اللہ بھی ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر تو قائم تھا الا لنعلم مگر یہ کہ ہم جان لیں. نعلم کا روپ ہوگا نون عین لام میم. من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی. یتبع کا روپ ہوگا تابعین. ممن ینقلب اور کون پھر جاتا ہے نون کاف لام با اس کا روپ ہوگا قلب. قلب کا معنی ہوتا ہے پھرنا یا لوٹنا. عاقبئی ہی عین قاف با عقب. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرچہ تھی یہ بڑی بات الا علی الذین مگر ان لوگوں پر هدى اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وما كان اللہ لیضیع ایمانکم اور نہیں ہے اللہ رب العزت کے لیے یہ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمانوں کو. تمہارے ایمانوں سے مراد یہاں پر تمہاری نمازوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. تو یہ تحویل قبلہ کا مقصد یہاں پر بتایا گیا کہ تحویل قبلہ کا مقصد کیا تھا. اس میں مقصد کیا تھا الا لنعلم من یتبع الرسول مگر یہ کہ ہم جان لیں کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور مخالفت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سامنے ظاہر اور جدا جدا ہو جائیں. پتہ چل جائے کہ نبی کا حکم ماننے والا کون ہے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی تحویل قبلہ بھی کہ پرانے قبلے کو چھوڑ کر پھر وہ اس قبلے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں. کیونکہ صدیوں سے جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے جو تھی وہ نماز پڑھی جا رہی تھی. لیکن پھر بعد میں جو تھا وہ تحویل قبلہ ہو گیا تو اب لوگوں کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو گئی کہ پہلے قبلے کو چھوڑنا کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جو وہ کام کرتا ہے اس کے بعد پھر کوئی نیا کام کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو کیونکہ ہر کام میں جو ہے وہ ٹیسٹ ضروری ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا اور پھر وہ ناکام ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو تھی وہ باقی تھے وہ کلمات سکھائے اور ان کو معاف کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا ٹیسٹ لیا جو کہ ہر چیز میں پاس ہوئے اور انہیں امامت کا درجہ جو تھا وہ حاصل ہوا کیونکہ ٹیسٹ پاس کیے بغیر امامت جو ہے وہ مل نہیں سکتی. اور پھر بنی اسرائیل کا ٹیسٹ ہوا. اس کے بعد یہاں پر جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ امت وسط کا ٹیسٹ ہے کہ امت وسط مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ٹیسٹ جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے. من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے کہ آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو جو ہے وہ قبلہ مقرر کیا جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھی اتار دی کہ آپ جو ہیں وہ اپنا رخ جو ہے وہ چینج کر لیجیے. تو اس سے تھا مسلمانوں کا ٹیسٹ لینا کون جو ہے وہ پیروی کرتا ہے وہ من ینقلب علی عقبیہ اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِنْ كَانَتْ اگرچہ تھی یہ لَكَبِيرَةٌ البتہ بڑی بات کاف بارہ ضرور ہوگا الا مگر علی الذین ان لوگوں پر یہ بات بھاری نہیں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے جو ہے وہ منتظر ہوتے ہیں کہ ان کا رب کوئی بھی حکم کرے تو وہ اسی کی طرف مائل ہونے کی اور اس کو ماننے کی فوراً تیار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے پیچھے فرما برداری کے بارے میں ہم نے جانا. اذ قال له ربه اسلم جب اس کے لیے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو وہ فرما بردار ہو گیا. تو اسی طرح ہر ایمان والا جو ہے وہ اپنے رب کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا. اور پھر وہ جو تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا وہ بھی نماز کے دوران ہی آیا تھا. سبحان اللہ. تو کیا اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کہتا کہ چلو اب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو ہم پوری کر لیں پھر بعد میں دوسری طرف منہ کر کے جو ہے وہ اگلی نماز پڑھ لیں گے. نہیں جیسے کہ سید انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا. ایک آدمی بنی سلمہ کے پاس گیا. وہ بنی سلمہ قبیلہ تھا اور وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. انہوں نے ایک رکعت ادا کر لی تھی اور وہ رکوع میں تھے تو اس نے آواز دی
کہ خبردار قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور اسی حالت میں وہ بیت اللہ کی طرف سے تھے وہ پھر گئے. یہ مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ ہم نے نماز پڑھی. پھر ہمیں بیت اللہ کی طرف پھرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام جو تھے وہ فوری انہوں نے جو تھے وہ اپنے رخ چینج کر لیے. تو اسی لیے مسجد قبلتین ان لوگوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی. اللہ تعالیٰ سب کو کرائے. اور مدینہ میں جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے مسجد قبلتین کا بھی جو ہے وہ اس کی بھی زیارت کی ہوگی. وہاں پر 2 قبلوں والی مسجد وہ مشہور ہے جہاں پر تحویل قبلہ کا حکم جو تھا وہ آیا اور لوگوں نے اپنا رخ جو تھا وہ چینج کیا. تو جب تحویل قبلہ ہو گیا تو صحابہ کرام کو یہ پریشانی جو تھی وہ لاحق ہوئی کہ جو ہم نے پہلے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے ان کا جو ہے وہ کیا بنے گا. یہ جو پہلے لوگ چلے گئے ہیں بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ کر ان کا کیا بنے گا. تو اللہ رب العزت کی آیت جو تھی وہ نازل کی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ تعالیٰ کو یہ بات سجتی نہیں ہے کہ وہ ضائع کرتے تمہاری نمازوں کو. ایمان جو ہے وہ اصل میں نماز ہی ہوتی ہے. ایماندار بندہ جو ہے وہ نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا. اور جو جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ بے نمازی انسان ہوتا ہے. اور اسی لیے یہاں پر ایمان سے مراد جو ہے وہ نماز لی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بیت المقدس کی جانب ادا کی گئی نمازیں جو ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوں گی. وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں کے ساتھ لرعوف الرحیم بے شک البتہ شفیق اور مہربان ہے. تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کتنا شفیق اور مہربان ہے. رعوف کا روح ہوگا را حمزہ کا. کسی سے تکلیف دور کرنے کے لیے مہربانی کرنا اس کا معنی ہوگا. رعوف کا معنی کیا ہے؟ کسی سے تکلیف دور کرنے کے لیے اس پر مہربانی کرنا. اور وہ کتنا پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. اس کی مثال بہت ہی پیاری بخاری کی ایک روایت میں آتی ہے. انسان کے سن کے اور مسلم کی بھی یہ حدیث ہے سن کے انسان کے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے رب کو ہمارے سے کتنا پیار ہے. اور ہم اپنے بھی پیار کا جو ہے وہ جائزہ لے لیں. ہم اپنے رب سے جو ہے وہ کتنا پیار کرتے ہیں. ہم اس کی خاطر کتنی قربانی کرتے ہیں. ہم اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. ہم سب کو اپنا جائزہ جو ہے وہ لینا چاہیے اور اپنی سیلف اسسمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے جس سے ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی قیدی عورت کو دیکھا جس کا بچہ جو تھا یعنی دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا تھا. وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی. اس کی یہ حالت تھی وہ جس بچے کو دیکھتی اپنے سینے سے لگا لیتی. ماں تھی نا تو پاگل ہو گئی. اسے کچھ سمجھ نہ آئے کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا اور کس نے اٹھا لیا. وہ جس بھی بچے کو دیکھتی اس کو اپنے سینے سے لگاتی اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہرگز نہیں. یعنی اگر کوئی یہاں پر آگ جلا دے اور اس عورت سے کہے کہ تو اپنا بچہ جو ہے اور اسے مل جائے بچہ تو آگ میں ڈال دے تو کیا یہ اپنا بچہ آگ میں ڈال دے گی. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہرگز نہیں. یہ تو اس کے خلاف کوئی بات بھی سننا برداشت نہیں کرے گی. یعنی جس طرح وہ تڑپ رہی ہے اپنے بچے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے. سبحان اللہ. تو اس کی مہربانی کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا مہربان رب ہے ہمارا. اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت میں لے لے اور اللہ سے ہم اتنی محبت کریں جتنی ہمارا رب. تو ہم اتنی محبت کر ہی نہیں سکتے اللہ سے جتنا رب ہمارا ہم سے محبت کرتا ہے. لیکن پھر ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دینی چاہیے. ہمیں تو اپنی نیند ہی اتنی پیاری ہے کہ ہم تو نیند کی قربانی اللہ رب العزت کے لیے نہیں دے سکتے. تو کہاں ہم جان مال کی قربانیاں اللہ ہم سے مانگتا ہے. ہمیں جس طرح ابراہیم نے اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دیا اسی طرح ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اپنی خواہشات کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دینا چاہیے. وہ خواہشیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف جاتی ہوں اس کو فوراً ہی اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے
सुबहान अल्लाह, ये हदीस पढ़ के जब भी मैं ये हदीस पढ़ती हूँ तो पता नहीं क्यों दिली कैफियत जो है वो कुछ और तरह की होने लगती है कि हमारे रब को हमारे साथ इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है। या अल्लाह, हम तो तेरे खातिर कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह हमें भी अपनी खातिर जो है वो बहुत कुछ करने की तौफीक नसीब फरमा, जितना हम चाहते हैं कि हम अपने रब के लिए करें। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान पर उसकी सेहत जो है वो उसको इजाज़त नहीं देती, और बाज़ दफ़ा इंसान के हालात उसको इतनी इजाज़त नहीं देते कि वो काम कर सके जो वो चाह रहा होता है। तो अल्लाह से आसानियाँ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए अपनी इताअत की जो है वो आसानी कर दे, हम तेरे हुक्मों को आसान तरीके से जो है वो मान लें। तो एक माँ की मोहब्बत, हम सब माएँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको मालूम है कि हमें अपने बच्चों के साथ, खास तौर पर छोटा दूध पीता बच्चा, उसके साथ किस कदर माँ को मोहब्बत होती है। एक एक लम्हा वो अपने उस बच्चे को देखती है कि उसको कुछ हो ना जाए। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे भी बढ़कर अपने बंदों के साथ मेहरबान है। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत में ले ले, क्योंकि इस वक्त हम अल्लाह के बिल्कुल जैसे वो फरिश्तों के परों पर जो है वो हमें ढांके हुए हैं। जैसे कि मैंने उसमें डाला था ग्रुप में कि कुरान की तालीम हासिल करने वालों के लिए इनामात, वो छोटा सा लेक्चर था, 5-7 मिनट का था, आप लोगों ने सुना होगा। और अगर नहीं सुना तो वो लेक्चर जरूर सुनिए, उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि अल्लाह के कितने इनामात हैं जो कुरान को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज हम कुरान पढ़ते हैं तो कितना उसका हक भी हम अदा करते हैं, ये हम सबको मालूम है कि हम कुरान को कितना समझते हैं, कितना उसको याद करते हैं, कितनी हमें उसके साथ मोहब्बत है, ये सब हम जानेंगे। और अगर हमें कुरान से मोहब्बत है तो समझो हमें कुरान जिसका कलाम है उससे ही मोहब्बत है। और अगर हमें इससे मोहब्बत नहीं, ये हमारे लिए भारी है, तो समझो फिर हम अपने लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगे कि अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत नसीब कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने की दुआ जो है वो ग्रुप में डालेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका हब्बा इलैया मिन नफ्सी माली अहली व मिनल माइल बारिद। अल्लाह अपनी मोहब्बत को हमारे अंदर ठंडे पानी और हमारे अहल और माल से भी ज्यादा कर दे, आमीन आमीन। तो वो छोटा सा लेक्चर जो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, वो जिन सिस्टर्स ने नहीं सुना वो जरूर सुने। सदनरा तहकीक हम देखते हैं, रा हमजा या इसका रूप होगा, रा हमजा या इसका रूप है, तकल्लुबा का काफ लाम बा, तकल्लुब तहकीक हम देखते हैं बार बार फिरना, वजह का आपके चेहरे का, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इतने बेचैन थे कि किबला की तरफ उनका रुख हो जाए तो बार बार अपना चेहरा जो थे और अपनी नजर जो थी वो आसमान की तरफ उठाकर देखते। और क्योंकि इस बात की भी उनके अंदर तमन्ना थी, क्योंकि जो कबाइल अरब थे वो अपने आप को मिल्लत इब्राहिमी के जो थे वो पैरोकार तस्लीम करते थे, और ये सिर्फ उनके जुबानी दावे थे। और फिर जब बैतुल्लाह का किबला बन जाने पर उनसे इस्लाम की तरफ माइल होने की तवक्को जो थी वो की जा सकती थी कि हो सकता है कि अब ये बैतुल्लाह की तरफ जो है वो मुंह करके ये लोग भी जो है इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो अल्लाह के नबी की ख्वाहिश जो थी वो बहुत ज्यादा थी। और फिर खास तौर पर मदीना के यहूद भी जो थे वो जब तक बैतुल्लाह उनका किबला नहीं था मुसलमानों का, और मुसलमान भी जो थे वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, तो वो भी इसकी तरफ जो थे वो मतवज्जे नहीं हो रहे थे इस्लाम की तरफ। हालांकि उनकी किताबों में ये बात मौजूद थी कि जो आखिरी ज़माना नबी आएगा वो उसका किबला जो है वो बैतुल्लाह होगा। तो उनको फिर इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत पर यकीन कोई नहीं था कि ये नबी तो जो है वो बैतुल्लाह की बजाय बैतुल मक़दस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ता है। तो लिहाजा उनकी फिर इस्लाम में दिलचस्पी जो थी वो कम नजर आ रही थी। तो और वो अपने किबले पर जो थे वो जमे हुए थे और बड़ा उनको नाज और फख्र था। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपना चेहरा आसमान की तरफ करते और दुआ करते तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को शर्फ कबूलियत जो था वो नसीब किया। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, और हम जल्द ही फेर देंगे या हम जरूर फेर देंगे जन्नत
الحرام کی طرف. تو یہاں پر دیکھیں قرآنی الفاظ پر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں کہے کہ فولی وجہ کا الی الکعبۃ یا الی بیت اللہ، نہیں، بلکہ کہا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یعنی لوگوں کی سہولت اور آسانی پیدا فرمائی. تو اگر کعبہ یا بیت کے الفاظ ہوتے تو نماز کے وقت تو صرف بیت اللہ کی طرف یعنی وہ سامنے ہونا اس کا ضروری تھا. اب جہاں پر بھی لوگ بیٹھے ہیں دنیا کے کسی خطے میں بھی بیٹھے ہیں وہ مسجد حرام کی طرف وہ کر لیں تو نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ قبلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ ولی وجہ کا پھیر لیجیے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرامی، مسجد حرام کی طرف. تو مسجد حرام کی طرف رخ ہو جائے تو سمجھو قبلہ کی طرف ہی رخ ہو گیا ہے. تو شطر کے جو ہیں وہ دو معنی ہوتے ہیں. شطر کہتے ہیں کسی چیز کے نصف کو، اور سمت یہاں پر جو ہے وہ بھی مراد ہے، یعنی اپنا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیجیے. یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ قبلہ کے لیے صرف بیت اللہ کی سمت جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کی سمت منہ کر کے نماز جو ہے وہ ادا کی جائے تو نماز ہو جائے گی. کیونکہ جو مسجد حرام ہے وہ تو کافی بڑی ساری مسجد ہے، اور جبکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے بیچ میں، لیکن وہ ہے درمیان میں، سینٹر میں، مرکز میں بنا ہوا ہے. اس لیے جو بھی اس مسجد کی طرف رخ کر لیتا ہے اور سمجھو کہ وہ بیت اللہ ہی کی طرف اس کا منہ ہو گیا، کیونکہ وہ ہے بھی جو ہے وہ شیر بنا ہوا ہے، چاروں اس کے کونے ایک اس کی طرف جا رہا ہے اور ایک اس کی طرف اور ایک اس طرف، مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کی طرف. تو جس طرف بھی کوئی منہ کر لے اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ قبلہ کے تعین کے بغیر نماز نہیں، کیونکہ قبلے کا تعین ہونا نماز میں شرط ہے. وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم کسی بھی دنیا کے خطے میں ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کو اس کی جانب موڑ لو. وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، وہ کون ہے؟ یہود اور نصارہ، جو کتاب دیے گئے ہیں، لیعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، بے شک یہ قبلہ جو ہے وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ شہادتیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے کفر، تکبر اور حسد کی بنا پر ان چیزوں کو چھپایا اور ابھی تک اپنا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو ہی مانتے ہیں. وہ پتھر جہاں پر انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، یہودیوں نے وہ قبلہ صخرہ یعنی بیت المقدس میں وہ اپنا بنایا جس کے ساتھ پیغمبر اپنی سواریاں باندھتے تھے. انہوں نے اپنے قبلے کو تحویل نہیں کیا. اور نصارہ جو تھے وہ بیت المقدس کی شرقی جانب جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس کو قبلہ جو ہے وہ جانتے ہیں. تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ قبلہ جو ہے اب سچ ہے. قبلہ اول تو بیت المقدس ہی تھا، لیکن اللہ نے جب حکم دے دیا تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو تو کوئی اس میں پریشانی نہیں ہوتی، یعنی سمت بھی بدلنی ہے جدھر مرضی بدل لو، وہ اللہ کا حکم ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر تو لائے ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس اگر تو لائے تو حمزہ تا یا اس کا روپ ہوگا اتیتا، ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں یعنی یہود اور نصارہ، بکل آیت، ہر ایک نشانی. آیات سے مراد جو ہیں وہ آیات دو قسم کی ہوتی ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. آیات کونیہ وہ جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں، اللہ کی نشانیاں، پھول ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، سبزیاں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، یہ ساری آیات کونیہ ہیں جس سے اللہ رب العزت کی ذات کی ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ ہمارا رب اتنا بڑا اور اتنی عظمتوں والا ہے. اور دوسری آیات شرعیہ ہیں جو کہ قرآن مجید میں ہیں، جن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے اور اس نے ہمارے لیے یہ شریعت جو ہے وہ مقرر کی ہے. اگر تو ان کے پاس آیات کونیہ بھی لیا اور شرعیہ بھی لیا، ما تبعوا تابع عین اس کا روپ ہوگا، نہ وہ پیروی کریں گے قبلہ کا آپ کے قبلے کی. یعنی اہل کتاب اتنے نیک اور اتنے تعصب والے ہیں اور ان کے اندر اتنا حسد اور اناج چھپا ہوا ہے کہ آپ ہر قسم کی نشانیاں بھی لے آئے ہیں پیغمبر تو وہ آپ کی بات
کو نہیں مانیں گے، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے، جب اس کو حق کہیں سے بھی مل جاتا ہے تو وہ فوراً ہی قبول کر لیتا ہے، حق کو قبول کرنے میں وہ تاخیر نہیں کرتا، لیکن جس کے اندر بغض اور حسد بھرا ہوا ہو اس کا راہ راست پر آنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی انا جو ہے، جو اس کی ایگو ہوتی ہے، اس کو ختم کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ لوگ کہیں گے یہ جو کل مانتا نہیں تھا آج آ گیا نا اسی راستے پر، نہیں یہ بات نہیں، اگر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے، اگر اس کے لیے اس میں اچھائی اور بھلائی ہے تو اسے اپنا آپ جو ہے وہ نیچے کر لینا چاہیے، عاجزی کو اختیار کر لینا چاہیے، تو یہی حال اہل کتاب کا تھا، یہود اور نصارہ کا، کیونکہ وہ صرف حسد اور بغض کی بنا پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وہ آخری رسول مانتے نہیں تھے اور اس لیے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اور پھر نہ ہی وہ مسلمانوں کو قبلہ ماننے کے لیے تیار تھے، تو اس لیے ان کی وجہ کیا تھی کہ وہ کیوں نہیں مانتے تھے، اصل میں ان کے اپنے مفادات خواہشات جو تھے اس سے وہ کنارہ کش نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ اپنی کوئی بات چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنی عادات کو اور اپنی خواہشات کو اور ان کے مفادات جو ان کے غلط مسئلے بتا کر وہ پیسے بٹورتے تھے اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، دنیاوی مفادات جو تھی وہ حق کے راستے میں جو تھی وہ رکاوٹ بن گئی، تو کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے مفادات اور اقتدار جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو لہذا انہوں نے دنیا کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اور اس کے قبلے کا انکار کر دیا، تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ ان کے وہ تیرے قبلے کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ سے زیادہ اپنے بندوں کو کون جاننے والا ہے، اور اے پیغمبر وما انت بتابع قبلتہم، تو بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ امت محمدیہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنا خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف اب منہ نہیں کرے گی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اہل کتاب کا قبلہ جو تھا وہ کون سا تھا، یہود کا قبلہ، وہ بیت المقدس میں وہ پتھر رکھا ہوا قبلہ صخرہ ان کو کہتے ہیں جس کے ساتھ پیغمبر اپنی سواریاں باندھتے ہیں، یہ اس کی طرف منہ کر کے اب بھی عبادت کرتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ بیت المقدس کی شرقی جانب کو جو ہے وہ اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں، امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود بیت المقدس کی مغربی جانب اور نصارہ مشرقی جانب کو قبلہ قرار دیتے ہیں، اور اہل اسلام کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، سبحان اللہ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ ویسے تو پیغمبر کو یہاں پر ڈائریکٹ بتا رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہمیں اس سے آگاہ کر رہے ہیں، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منهم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو کہ ظالم ہیں، جو کہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، تو بڑے ٹھوس الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے پیغمبر کو ہدایت پر قائم رہنے کی جو ہے وہ تاکید کر رہے ہیں، اور حقیقت میں امت مسلمہ کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس علم آ گیا، تمہیں پتہ چل گیا، اس کے بعد تم نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی اور ان کی کارستانیوں سے جو ہے وہ بچتے رہنا ہے، الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کس کو، اس نبی کو، یعرفونہ کا رخ ہوگا عین رافع، عارف جس کہتے ہیں نا اس طرح، کما جیسے کہ یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنے قریبی ہیں، اتنے قریب سے علم رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کوئی انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں بھی انسان ہو اور اس میں انسان جو ہے وہ اپنے بچے کو فوراً پہچان لیتا ہے، کوئی کسی کی پہچان نہیں ہوتی، اپنا بچہ دور سے بھی بیٹھے والدین جو ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، اور ماں خاص طور پر جو ہے وہ اپنے بچے کے اندر تک اس کو جان لیتی ہے کہ اس کا بچہ کیا چاہتا ہے اور اس کی کیا خواہشیں ہیں اور اس کا جو ہے وہ کیا وہ کرتا ہے،
مثال کو بیان کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے، ابھی رنسا رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ھذا معک، کہ کون ہے تیرے ساتھ؟ میرے باپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تیرے جرم کا یہ ذمہ دار نہیں اور تو کس کے جرم کا ذمہ دار نہیں. اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی جو جرم ہے یا جرائم ہے میں ان کا ذمہ دار ہوں، یعنی ان کی سزا لینے کے لیے میں تیار ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، تو اس کے جرم کو جو ہے اس کا ذمہ دار نہیں، اور جو تیرا جرم ہے اس کا ذمہ دار تیرا بیٹا نہیں. یعنی یہ نہیں کہ باپ نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا اس کے بیٹے کو ملے، جب بیٹے نے کیا تو اس کی سزا اس کے والد کو ملے. نہیں، جو کرے گا وہی بھرے گا. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن سلام کو کہا، یعنی عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور پورے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، یعنی آپ اسلام لے آئے ہیں تو آپ نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، بلکہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم اپنی کتابوں میں شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو آخری زمان نبی آئے گا اس کا شہر ایک تو مدینہ ہوگا کھجوروں والا، اور دوسرا اس کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ کی صفات اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب انجیل میں جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں. تو دیکھیں وہ بھی یہود میں سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی ہدایت کیسے اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، اور وہ ایک ہی نظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے. تو باقی جو مطلب کہ ان میں سے اکثریت جو تھی وہ اس سے بیچاری جو تھی وہ دور رہی اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. الحق من ربک فإن فریقا، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لیکتمون الحق، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو. وہ یعنی اللہ کے نبی کی گواہی جو تورات اور انجیل میں موجود تھی اس کو چھپاتے ہیں. وہم یعلمون، اور اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. الحق من ربک، یہ قبلے کا ہونا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. تو یعنی یہ بات کتنی روشن اور واضح ہے کہ احکام شرعیہ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہیں، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ آپ کے متعلق یہ کوئی گمان کیا جا سکتا ہے. اور حقیقت میں یہ خطاب جو ہے وہ ہم مسلمانوں کو ہے کہ یہود کی جو ہے وہ جھوٹے فن اور ان کی جھوٹی باتوں سے اور ان کے جھوٹے فانوں سے جو ہے وہ کبھی بھی ہم لوگوں نے متاثر نہیں ہونا انشاءاللہ. اور ہمیں اپنے جو دینی مسائل ہیں اور تہذیبی ورثے ہیں وہ یہود اور نصارہ سے نہیں ہم نے تلاش کرنے، بلکہ ہم نے کہاں سے تلاش کرنے ہیں؟ قرآن سے لینے ہیں. کیونکہ قرآن جو ہے وہ انسان کے شک و شبہات کو دور کرتا ہے، اور جب تک ہم پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو ہم بھی اپنے اصل دین کو پہچان نہیں سکیں گے. تو لہذا یہاں پر ہمیں پھر دوبارہ جو ہے جس کے مفہوم میں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر حق کو تلاش کرنا ہے، حق لینا ہے، تو وہ لوگوں سے نہیں لینا، بلکہ خود پڑھ کر، اس کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کی تحقیق کر کے جو ہے وہ ہمیں قبول کرنا ہے. الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. آواز آ رہی ہے نا؟ ہیلو، نہیں وہ بند ہو گئی. بس ٹھیک ہے.
آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. تو انشاءاللہ اس آیت کو ہم نیکسٹ ٹائم دوبارہ کر لیں گے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. ویسے وہ میٹنگ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے, اس کو آج پتہ نہیں کچھ تھا, وہ صحیح چل ہی نہیں رہا نا زوم. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر یہ پورا کریں گے. ٹھیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.